السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی النہی عن البدع ومحدثات الامور۔ بدعتوں کے بارے میں اور نئے نئے کام شروع کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام صاحب نے بدعات نہ کرنے کے حوالے سے اس باب کو قائم کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ انہوں نے نقل کی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، فماذا کیا ہے، بعد الحق کی حق کے بعد، الا الضلال گمراہی کے سوا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو دین اور شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کوئی اور چیز تلاش کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بنانے کی کوشش کریں گے، تو وہ گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ حق ہوتا تو وہ شریعت میں ہمیں بتا دیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما جاتے۔ لیکن اگر وہ شریعت میں کہیں بیان نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے پاس سے اپنی بنائی ہوئی جو چیز ہے وہ گمراہی ہی ہوگی۔ پھر دوسری آیت نقل کرتے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی چیز سکپ نہیں کی، کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ کتاب سے مراد یہاں پہ اللہ کی شریعت بھی ہو سکتی ہے اور قرآن مجید بھی ہو سکتی ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر بنیادی اصول و ضوابط جو ہیں وہ سارے دے دیے گئے ہیں۔ اور بعض دفعہ کتاب کا لفظ جو ہے وہ اوورآل اللہ کی شریعت کے بارے میں بول دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس کو اگر آپ سیاق و سباق اور اس معنی کی دیگر آیات اور حدیث کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمیں اللہ کی شریعت کافی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو دین کی بات تھی، خیر کی بات تھی، وہ بتائے بغیر دین میں نہیں چھوڑی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کا ہمیں اشارہ فرما دیا، تذکرہ فرما دیا۔ پھر تیسری آیت نقل کرتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے بارے میں آپس میں اختلاف کر لو، کسی چیز کے بارے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ مطلب اگر کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ نے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ چیز دین ہے کہ نہیں، یہ چیز ثواب ہے کہ نہیں، یہ چیز شریعت ہے کہ نہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ مطلب اس نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ثواب ہے، دین ہے کہ نہیں ہے۔ اور رسول کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے آگے وضاحت کرتے ہیں، ای الکتاب والسنہ، یعنی کتاب اور سنت کی طرف معاملے کو لوٹا دو، وہاں سے فیصلہ کروا لو کہ یہ چیز دین ہے کہ نہیں، شریعت ہے کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت، یہ بھی سورۃ الانعام میں سے ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتاؤ کہ یہ میرا جو راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اور راستوں پہ نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ یعنی ایک دین حق کا، شریعت کا راستہ ہے، اس کو آپ اپنا لیں، اس پہ چلنا شروع کر دیں، اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ شریعت کے، دین کے راستے کے علاوہ اور راستوں کو اختیار کریں گے، مطلب آپ ایک ہے وحی کے ذریعے دین آ گیا، انسان اپنی عقل سے اگر دین بنانے کی کوشش کرے گا، آراء قائم کرنے کی کوشش کرے گا، یا معاشرے کے حالات کو دیکھ کے، معاشرے کے اصول و ضوابط کے مطابق کچھ کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ جو راستے ہیں وہ راستے اس انسان کو دین حق کے راستے سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں شریعت کے ساتھ قائم رہنے اور اسی پہ اکتفا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر آخری آیت اس سلسلے میں
وہ یہ نقل کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے نبی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا جائے گا، آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے طریقے کے مطابق چلے گا، اپنی مرضی کا دین بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت تو نہیں کریں گے نا۔ اور دوسرا انعام اس کو کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 5 آیات نقل کی ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد پھر اس موضوع سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کو نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ بیان کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھی، کوئی نئی چیز بنا لی جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، رد کی گئی ہے، وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق یا ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بات مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت میں اپنے پاس سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اپنے پاس سے کسی چیز کو ہم دین نہیں قرار دے سکتے، اپنے پاس سے ہم کسی چیز کو ثواب نہیں قرار دے سکتے۔ یہ احدثہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی نئی چیز آ جانا، ہمارے حادثے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، کوئی نیا کام جب ہو جائے اس کو حادثہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو احدثہ کا مطلب ہے نئی چیز بنانا، خود سے کوئی چیز ایجاد کر لینا۔ اس باب میں جو اگلی روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، یعنی آپ بڑے شدت کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، حتی کأنہ منذر جیش، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ جیسے آپ اگر کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہو نا، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ گر جائے گا، تو آپ کتنے غصے سے اس کو کہتے ہیں، یار تم کیوں نہیں بات سن رہے، تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا۔ کوئی بندہ ہے، آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ بھی چاہے، اور وہ ڈرائیو ایسے انداز میں کر رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان ہے، تو آپ اس کو کتنی شدت سے روکتے ہیں کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو ایسے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں، اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اس طرح پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے کہ جیسے کسی لوگوں کو ڈرا رہے ہو کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے اور تم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ یقولو، جیسے آپ کہتے ہیں، صبحکم ومساکم، کہ ابھی شام کو یا صبح کو وہ آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ جس طرح کوئی بہت قریب ہو گیا ہو، لشکر پہنچ گیا ہو کہ وہ امکان ہو کہ کل صبح آ کے حملہ کر دے گا یا آج شام کو آ کے حملہ کر دے گا، اتنا قریب جب کوئی قافلہ، کوئی دشمن پہنچ گیا ہو، تو اس سے ڈرانے والے کا جو انداز ہوتا ہے نا، کتنی وہ سختی کے ساتھ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے، بچاتا ہے کہ جلدی کرو بھئی، یہ کر لو وہ کر لو، اس طرح پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو لوگوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے نا، بندہ انہی کو اتنی تگ و دو اور محنت کے ساتھ سمجھاتا ہے جن کی انسان کو فکر ہوتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ خطبے میں سیریس رہا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ خطبات کے اندر یہ جو ہنسی مذاق بعض دفعہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ کبھی کبھار کوئی بات آ گئی نیچرلی۔ ایک یہ ہے کہ باقاعدہ خطیب صاحب جو ہے وہ پلان کر کے جاتے کہ میں نے کون کون سا لطیفہ سنانا ہے، کس کس بات پہ لوگوں کو ہنسانا ہے،
تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ خطبے کا نہیں ہے۔ عام گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کر لیا کرتے تھے ایک جائز حد تک، لیکن خطبے میں آپ کا انداز جو ہے وہ ڈرانے والا ہوتا تھا، جوش دلانے والا ہوتا تھا، جذبے والا ہوتا تھا، اور اس سے جو ہے انسان کو زیادہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کسی کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم کا خوف دلا رہے ہیں، اللہ کی محبت، اور اس اوپر سے دو لطیفے سنا دیتے ہیں تو وہ سارے لوگ ہنس کے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے واعظ کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت جابر فرماتے ہیں وہ یقول، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اما بعد، اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن ہماری مسلمانوں کی اصطلاح میں حدیث ایک خاص چیز کے لیے مشہور ہو گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات۔ تو لغوی معنی حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ بات۔ تو فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے خیر خواہی والی کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی چیز خیر والی نہیں ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جس ہدایت کی طرف لوگوں کی وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور ہدایت کا راستہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور معاملات میں جو سب سے برے ہیں وہ کیا ہیں؟ محدثاتها، جو نئے پیدا کر لیے جائیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور کسی جگہ پہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، مختلف الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں انہوں نے مختصر کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ احادیث کو درمیان سے چھوڑنے کے بعد آگے جو ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق حصہ ہے وہ نقل کر دیا ہے۔ اب یہ جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز نئی نہیں بنائی جا سکتی، جو بھی چیز دین میں نہیں ہوگی وہ بدعت ہے۔ اب دین میں نئی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سرے سے کوئی نیا عمل بنا لیں، ایک عمل شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے، اس کو شریعت نے ثواب نہیں قرار دیا، ہم اپنے پاس سے اس کو شریعت بنا لیتے ہیں، اپنے پاس سے اس کو ثواب قرار دے لیتے ہیں، اپنے آپ سے اس کو دین قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے نا مختلف قسم کی نمازیں بنائی ہوئی ہیں، مختلف مہینوں کے اندر ادا کی جانے والی نا نمازیں اپنے پاس سے من گڑت بنا لی ہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، اس رکعت میں اتنی تسبیحات پڑھنی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، وہ اپنے پاس سے بنا لی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وظائف اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو شریعت نے نہیں بتائی اپنے پاس سے اگر ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کسی بھی شخصیت کی پیدائش کا دن منانے کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ اس کو ثواب قرار دیا ہے۔ اب ہم اپنے پاس سے کہیں کہ جی کسی نیک بزرگ کی یا کسی نبی کے تاریخ پیدائش جو ہے اس کو اگر ہم مناتے ہیں تو وہ ثواب ہوگا، اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بھئی اگر یہ محبت کے اظہار کا کوئی درست طریقہ ہوتا تو شریعت بتا دیتی نا ہمیں۔ تو ہم اپنے پاس سے اس دن کو خاص قرار دے دیں، اگر اس کو ثواب قرار دے دیں، اس کو دین قرار دے دیں، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے پاس سے چیز بدعت بنا لی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز شریعت میں اس کا حکم ثابت شدہ ہوتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، بہت ساری فضیلت ہے اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، لیکن اگر آپ اس کا کوئی وقت خاص کر لیتے ہیں اور اس خاص وقت کو شریعت یا دین یا ثواب سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن پاک پڑھیں، جس ٹائم بھی پڑھیں ثواب کا کام ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ اب ہم نے یہ جو جمعرات کا دن خاص کر لیا، مغرب کے بعد کا ایک ٹائم خاص کر لیا ہے،
اور ایک ہے کہ آپ نے بس اپنے لیے خاص کر لیا کہ آپ کو جو ٹائم صحیح لگتا ہے آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے دفتر جا کے پہلے 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے, اس کی مرضی ہے. کوئی کہتا ہے میں نے دفتر جانے سے پہلے پڑھنا ہے, مجھے اس ٹائم سوٹ کرتا ہے. کسی کو رات سونے سے پہلے ٹائم سوٹ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے. لیکن جب آپ اس ٹائم کو بھی کوئی خصوصی شرعی حیثیت دے دیتے ہیں نا کہ یار اس ٹائم پہ پڑھنے کا کوئی زیادہ ثواب ہے, یہ کوئی زیادہ فضیلت والا کام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کو جو فضیلت دے رہے ہیں, اس وقت کو جو ثواب قرار دے رہے ہیں, یہ آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. شریعت نے نہیں قرار دیا, اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کو مقرر نہیں کیا یا اس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی, آپ اپنے پاس سے کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ جی, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے نا. اب اگر ہم اس کا کوئی دن مخصوص کر لیں کہ جی ربیع الاول میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے نا تو یہ زیادہ ثواب کا کام ہے, یا یہ زیادہ کوئی شریعت کا حکم ہے, تو اب نعت پیغمبر علیہ السلام کی پڑھنا تو ثواب کا کام ہے, وہ تو سنت سے ثابت ہے. لیکن اب ہم جو ربیع الاول کو خاص کر رہے ہیں نا, اس کو ایک دین بنا رہے ہیں, اس کو شرعی حیثیت دے رہے ہیں, اور اس مہینے کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ ثواب ہے, یہ ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں, یعنی اس کا ٹائم ہم اپنے پاس سے خاص کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی انسان کا پیارا فوت ہو جاتا ہے, اب اس کا غم تو ہوتا ہی انسان کو, لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں اس کا سالانہ غم منانا جو ہے نا یہ بہت ثواب کا کام ہے. آپ کے والد فوت ہوئے ہیں خدا نخواستہ, اور آپ کہیں کہ نہیں اگر میں والد صاحب کا سالانہ غم مناؤں گا نا تو یہ والدین کے ساتھ محبت میں آئے گا, اور والدین کے ساتھ محبت تو ثواب کا کام ہے, والدین کے ساتھ محبت ثواب کا کام ہے. لیکن جو آپ اس کے لیے ٹائم کہہ رہے ہیں نا کہ اس ٹائم یعنی سالانہ کرنے کا کوئی خاص ثواب یا اس کی شرعی حیثیت, وہ آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بعض دفعہ عمل ہی خود سے بنا لیتے ہیں, بعض دفعہ عمل شریعت میں موجود ہوتا ہے, ہم اپنے پاس سے اس کے کسی خاص وقت کو کوئی دینی یا شرعی حیثیت دے لیتے ہیں, زیادہ ثواب قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ اس کی تعداد اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ سبحان اللہ پڑھنا ثواب کا کام ہے نا, اللہ اکبر پڑھنا ثواب کا کام ہے. اب ایک بندہ کہے کہ جو دن میں روزانہ 1000 دفعہ پڑھے گا نا اس کو بہت زیادہ ثواب ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جو 900 دفعہ پڑھتا ہے اس سے 1000 دفعہ پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے, یہ تو سادہ سی بات ہے. لیکن اس خاص تعداد کو اگر آپ کو دینی یا شرعی حیثیت دے دینا تو یہ بدعت ہوگی کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اس خاص تعداد کو اپنے پاس سے ہی دین بنا لیا ہے, شریعت بنا لیا ہے. ایک ہے کہ آپ نے اپنی روٹین بنائی ہے, یار میں نے روزانہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے, میں نے 500 دفعہ پڑھنا ہے, میں نے 200 دفعہ پڑھنا ہے, یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب آپ اس خاص تعداد کو دینی اور شرعی حیثیت دینا شروع کر دیں گے تو وہ چیز کیا ہوگی, بدعت ہوگی. تو بدعت کیا ہوتی ہے, دین میں اپنے پاس سے کوئی بھی اضافہ کر لیا جائے اور وہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جو بدعت کرنے والا ہے وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیکی کا, دین کے اس کام کا, شریعت کے اس کام کا کسی کو پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ چل گیا. اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں پتہ چلا, آج مجھے پتہ چل گیا. صحابہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, جن کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے سارا دین عمل کر کے دکھایا, ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کام ثواب کا ہے, یہ بھی کام شریعت ہے, یا اس کو دن کو یا اس ٹائم کو خاص کرنے کا کوئی ثواب ہے, تو ان کو نہیں پتہ چلا, آج مجھے پتہ چل گیا. تو یہ ایک لحاظ سے وہ بہتان لگا رہا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل نہیں تھا, مجھے اب پتہ چل رہا ہے. اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ بدعات میں پڑ جاتے ہیں نا تو سنت پہ عمل کم ہو جاتا ہے. اس لیے دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز بنانا وہ بدعت ہے. پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. یہ جو لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے نا بات, ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے آپ بدعت کی 1000 قسمیں بنا لیں, بے شک لغت میں کہ جیسے لفظ حدیث آیا ہم نے پڑھا, اب لفظ حدیث کا مطلب ہے بات, ٹھیک ہے, تو لغت کے اعتبار سے آپ حدیث کی بے شک 50,000 قسمیں بنا لیں. لیکن شریعت کی اصطلاح میں یا ہمارے مسلمانوں کی اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے وسلم کا قول, آپ کے افعال, آپ کی تقریرات. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو لغوی اعتبار سے آپ بدعت کہیں کہ جی یہ بدعت اچھی ہے, یہ بری ہے, جو مرضی کہتے رہیں. لیکن جو بدعت کی
تعریف ہے نا، ڈیفینیشن ہے ایز اے ٹرم. جب بدعت کو یوز کرتے ہیں تو وہ کب کرتے ہیں؟ جب دین میں کوئی چیز بنائی جا رہی ہو، دین میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہو. اور دین میں جو اضافہ ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہی گمراہی ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا نا، نعم البدعۃ ھذا، اس سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں. ویسے وہ آگے اگلے باب میں انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کر لیں گے. تو وہاں پہ جو لفظ بدعت آیا ہے وہ لغوی معنی میں آیا، کیونکہ اصطلاحی معنی میں وہ بدعت تھی ہی نہیں، وہ تو دین میں کوئی اضافہ ہی نہیں تھا، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت تھی. جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا کوئی نئی چیز تو تھی نہیں دین میں نا، باجماعت پڑھنا بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. اللہ کے رسول وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے، آپ نے خود کر کے بھی دکھایا ہے. وہ نئی چیز تھی نہیں، اصطلاحی معنوں میں وہ بدعت تھی نہیں. لغوی معنی کے اعتبار سے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں. تو اس لیے بدعت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویسے تو ہر بندہ نیکی کی نیت کے ساتھ ہی کوئی نیا کام دین میں اضافہ کرے گا نا. تو بدعت دین کے اندر جو بھی اضافہ ہوگا وہ گمراہی ہوگی، وہ حرام ہے، وہ قطعاً درست نہیں ہو سکتا. اگلا جو باب ہے اس میں مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی تھوڑی سی. اچھا، کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، آپ جوتے جس سٹائل کے پہنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اس طرح کے جوتے پہنے. آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اس جہاز پہ سفر کیا. ٹھیک ہے، آپ نے گھروں میں قالین بچھائے ہوتے ہیں، یا آپ فلاں کام کرتے ہیں، آپ سپیکر میں اذان دیتے ہیں، تو وہ سپیکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اذان دی، تو یہ بھی تو نیا کام ہے. بھئی یہ دین نہیں ہے. آپ سپیکر میں اذان دیں یا بغیر سپیکر کے دیں برابر ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سپیکر کی اپنی کوئی شرعی اور دینی حیثیت نہیں ہے، جو ثواب ہے وہ اذان کا ہی ہے بس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جوتا پہنتے ہیں، یہ دین تھوڑی ہے. جہاز پہ سفر کرنے کو کوئی دین کہتا ہے کہ جی جہاز پہ سفر کریں تو آپ کو اتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ یہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین میں جو نئی چیز آئے گی وہ بدعت ہوگی. دنیا میں آپ جتنی مرضی نئی چیزیں لیتے ہیں، ٹیکنالوجی نئی آ جائیں گی، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اگلی جو روایت ہے امام صاحب نے نا یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ذکر کر کے نا اصل میں بدعت والا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس حدیث سے بھی بدعت کے حمایت میں جو ہے وہ دلیل لے کے آتے ہیں. اگلا باب امام صاحب باندھتے ہیں بابن فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا، اس شخص کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کر دے یا برا طریقہ جاری کر دے. اس میں وہ پہلے آیت نقل کرتے ہیں والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ ہماری بیویوں سے یا ہمارے خامدوں سے. یہ زوج کا لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خامند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ کوئی خاتون پڑھ رہی ہے یہ دعا تو مراد ہوگی ہمارے خامند، اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے تو مراد ہوگا بیوی. اے اللہ ہماری بیویوں وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے ہمیں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جس کو گھر میں سکون ہے نا کہ خامند جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہے نہ کہ ٹینشن کا باعث ہے، یا خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہے نہ کہ اس کو تکلیف دینے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی طرح اولاد، اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد کی طرف سے خیر ہی ملے، اولاد کو دیکھ کے خوش ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور اگر اولاد پریشان کرنے والی ہو، بار بار شکایتیں آ رہی ہوں گھر میں، آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لڑائیاں کرنے والی ہو، جھگڑے کرنے والی ہو، تو پھر والدین کے لیے پریشانی ہوتی ہے نا. یہ پڑھتے ٹھیک نہیں ہے، دین کی طرف نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، تو وہ تو تکلیف کا باعث ہے نا. تو اس لیے یہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. اب امام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، جو نئے کام شروع کرتا ہے. یار ایسے کرتے ہیں، یار یہ کام شروع کرتے ہیں، یار یہ کام شروع کرتے ہیں، مسجد میں یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ امامت ہے، آپ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو متقی لوگوں کا امام بنا دے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی متقی بنا دے، کیونکہ بندہ متقی ہوگا تو متقین کا امام بنے گا نا. جو خود متقی نہیں ہے وہ متقین کا امام کیسے بن جائے گا؟ تو اس میں آٹومیٹکلی یہ دعا آتا ہے کہ اللہ میں نہ صرف متقی بنا، نہ صرف پرہیزگار بنا، ہمیں پرہیزگاروں کو لیڈ کرنے والا بنا دے، خیر کے کاموں کو انیشیٹ کرنے والا، شروع کرنے والا بنا دے. یہ اصل میں ہمارے اس باب سے متعلق ہے. اور ایک دوسری آیت نقل کرتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ان کو ائمۃً، مقتدا، پیشوا، امام، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت
یا ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، رہنمائی دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنا دیا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں نیکی کی طرف، دین کی طرف گائیڈ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اور آگے جو روایت نقل کرتے ہیں وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں کننا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کا نا شروع کا حصہ تھا اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ فجاءہ قوم، ایک قوم آئی، ایک گروپ آیا، عرات، وہ ننگے پاؤں تھے، مجتبی النمار، انہوں نے دھاری دار جو ہے نا چادریں اپنے اوپر، یا کمبل، اون کے کمبل جو ہے نا پراپر کپڑے بھی جیسے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے فنشنگ کیا ہوا کپڑا، اس طرح کا بھی نہیں تھا، اون کے دھاری دار جو ہے وہ چادریں، ابل عبائی یا کوئی کمبل وغیرہ جو ہے نا انہوں نے اپنے اوپر لپیٹے ہوئے تھے۔ یہ مجتبی کا جو ترجمہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے پراپر سلے ہوئے پراپر لباس، شلوار ہے، قمیض ہے، ایک ہے کہ ویسے ہی انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے کر کے اس کو باندھا ہوا تھا، بس بڑی مشکل سے اپنے جسم کو کور کیا ہوا تھا انہوں نے۔ متقلدی السیوف، اور اپنی تلواریں انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلوں میں، ظاہر بات ہے وہ تو جہاد کے لیے آئے تھے اور جو ان کے پاس تھا وہ لے کے آگے۔ عامتہم من مضر بل کلہم من مضر، ان میں سے اکثر لوگ مضر قبیلے سے تھے، بلکہ سارے ہی مضر قبیلے سے تھے۔ یہ مضر قبیلہ جو ہے نا یہ بڑے یعنی مال و دولت والے تھے، اچھا قبیلہ تھا، لیکن اس وقت ان کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، لما رأى بهم من الفاقۃ، ان کے فاقوں کو دیکھ کے نا پیغمبر علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کا چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، پریشان ہو گئے۔ فداخل، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ثم خرج، پھر نکلے۔ جس طرح بندہ بے چینی میں نہیں ہوتا، سوچتا ہے یار کیا کروں، یعنی یہ کیفیت پیغمبر علیہ السلام کی ہو گئی، گھر میں جاتے ہیں پھر باہر آ گئے۔ فامر بلالا، پھر حضرت بلال کو حکم دیا، فاذن، انہوں نے اذان دی، واقام، اور اقامت کہی گئی، فصلی، پھر نماز پڑھی آپ نے، ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ پوری آیت پڑھی، وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اس نے تمہاری بیویاں پیدا کی، اس میں سے بہت زیادہ مرد اور عورت پیدا کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داریوں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہی ہے۔ پوری آیت جو ہر خطبے میں پیغمبر علیہ السلام عموماً پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر سورہ حشر کی ایک آخری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے تو اس نے اللہ کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، تو کیا لے کے جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ پھر آپ نے فرمایا تصدق رجل، ہر بندہ صدقہ کرے، من دینارہ، دینار، من درہم ہی، اپنے درہم لے آئے، من ثوبہ، اپنے کپڑے لے آئے، من صاع برہ، اپنا گندم کا ایک سا لے آئے، من صاع تمرہ، کھجوروں میں سے ایک سا لے آئے، حتیٰ قال، یہاں تک کہ آپ نے کہا ولو بشق تمرۃ، کھجور کا کچھ ٹکڑا بھی ہے نا، پوری کھجور نہیں ہے کسی کے پاس، آدھی کھجور ہے وہ بھی لے آؤ، لے کے آؤ اللہ کے راستے میں۔ فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی آئے، بسرۃ، ایک تھیلی لے کے، کادت کفہ تعجز عنہا، ان کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز ہونے والی تھی، اتنی بھاری تھی وہ تھیلی کہ بڑی مشکل سے اٹھا رہے تھے۔ بل قد عجزت، بلکہ عاجز آ ہی گئی تھی، یعنی ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ ثم تتابع الناس، پھر لوگ بھی بعد میں آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے بعد۔ حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، کہتے ہیں میں نے دو ڈھیر دیکھیں، ایک کھانے کا اور ایک کپڑوں کا۔ حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ، پھر میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ خوش ہو گیا، آپ بڑے خوش ہو گئے، ایسے لگتا تھا جیسے سونے کا بنایا گیا، اس طرح آپ کے چہرے پہ نا تمازت آ گئی، آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ چمک اٹھا۔ اور فرمایا کہ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، فلاح اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بھا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کا بھی عمل اس کو ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور بعد والے جو عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، کان علیہ وزرھا، اس کو اس کا بھی گناہ ملے گا، ووزر من عمل بھا، اور جو اس پہ عمل کرے گا بعد میں اس کو گناہ ملے گا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں عمل کرنے والے ہیں ان کا کوئی گناہ کم ہو کے اس کو ملے گا، ان کو بھی اپنا پورا گناہ ملے گا، شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو پیغمبر علیہ السلام کی شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہمیں کوئی غریب نظر آئے، کوئی پریشانی میں نظر آئے، کوئی ضرورت مند نظر آئے تو ہمارے اندر بے چینی آنی چاہیے۔ جس طرح رفع الیدین سنت ہے نا، جس کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، فاتحہ خلف الامام کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے کاموں میں کہتے ہیں نہیں جی یہ سنت ہے جی، تو یہ بھی سنت ہے پیغمبر علیہ السلام کی کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے کہ یار اس کا کوئی حل کسی طریقے سے نکل آئے، اور جب نکل آیا تو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ ایک تو غرباء اور مساکین کی جو مدد کرنے کا یہاں پہ بیان ہے، دوسرا یہ بیان ہے کہ جتنی بھی طاقت ہو، جو بھی استطاعت ہو، وہ اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے تھوڑا اس سے کسی کا کیا بنے گا۔ لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق یہاں پہ چیز ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے، بعض لوگ اس سے نا یہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں جو نیا طریقہ بنائے گا، اس کا مطلب ہے جو نئی چیز نکال لے، کوئی ثواب کا کام اپنے پاس سے بنائے تو اس کا بھی ثواب ملے گا بعد والوں کا۔ تو اس طرح تو یہ دونوں حدیثیں کنٹراسٹ ہو جائیں گی۔ آپ اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے دیکھیں تو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ ایک چیز شریعت نے اس کو ثواب قرار دیا ہے، اب آپ اس کا جو ہے اس چیز کو جاری ساری کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غرباء اور مساکین کی مدد کرنا شریعت نے ثواب قرار دے دیا ہے، اب آپ ان کی مدد کا کوئی پروگرام سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یار چلو قرض حسنہ کا پروگرام شروع کرتے ہیں CBR کے اندر، اب آپ کریں گے، آپ کے بعد جتنے بھی آنے والے اس میں کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، آپ کو بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ نہ قرب و جوار کی بیواؤں کے لیے نہ کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں وہ بھی روزگار بھی ان کو دیں گے اور اس کی کمائی بھی انہی لوگوں پہ لگا دیں گے، تو یہ کیا ہے، آپ ایک اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی دین میں نیا اضافہ نہیں کر رہے، یہ تو شریعت نے خود آپ کو اس چیز کی ترغیب دلائی ہوئی ہے نا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ کوئی بھی نیا طریقہ جاری کرتے ہیں، کوئی نیا پروگرام لانچ کرتے ہیں، نیا پلان کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کوئی کلاس شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح یہ کلاس کچھ لوگوں نے شروع کروائی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، جب تک یہ طریقہ لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو کوئی برا طریقہ جاری کر دے، کوئی گناہ کا کام ایسا شروع کر دے کہ باقی بھی دیکھا دیکھی شروع کر دیں، کسی جگہ پہ ٹرک الٹا ہوا ہے کسی چیز کا، الٹ گیا بیچارہ، اب آپ کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے جا کے اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اب آپ کو دیکھ کے سارے ارد گرد کے لوگ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو اپنی چوری کا گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ جن نے آپ کو دیکھ کے کام شروع کیا ان کی چوری کا گناہ بھی آپ کو بھی ساتھ ہونا ہے۔ اس طرح کوئی اور بے حیائی کا فحاشی کا کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز، تو آپ کو اپنا گناہ بھی ملے گا اور جو آپ کی وجہ سے اس کام کی طرف جائیں گے ان کا گناہ بھی ملے گا اور ان کو بھی اپنا پورا گناہ ملے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث میں سرے سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے یا اپنی پاس سے کسی چیز کو دین قرار دیا جا رہا ہے، یہ دین کی ہی چیز جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ تھا پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کہ آپ نے 3 دن قیام کروایا باجماعت، قیام اللیل، پھر آپ نے اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن ترغیب دلائی، آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے پھر گھر جا کے سو جاتا ہے اس کو پورے رات کا ثواب ملتا ہے، یعنی آپ نے قول کے ساتھ بھی ترغیب دلائی، عمل کے ساتھ بھی، لیکن وہ اس کے بعد نا یہ چیز جاری نہ رہ سکی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگ الگ الگ ہی پڑھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کر دیا، پھر دوبارہ سے امام مقرر کر دیا کہ یار اس سنت کے پہ عمل کیا کرے، کیونکہ وہ قولی سنت بھی ہے فعلی سنت بھی ہے، کوئی نیا کام نہیں شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میں نے طریقہ جاری کر دیا ہے، اچھا طریقہ جاری کر دیا جو کہ پہلے سے موجود تھا، آپ نے اس سنت کا احیاء کر دیا ہے۔
تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اس میں بدعات شروع کرنے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔